اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، اور 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی اس عمر تک نہیں پہنچا کہ ان کو مرد کہا جا سکے، یعنی تینوں کے تینوں بیٹے بچپن کے عالم میں ہی پردہ فرما گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے کہ لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضور ان سے اتنا پیار فرماتے تھے۔ اب جب یہ بات مشہور ہوئی نا کہ زید بن محمد زید محمد کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا رد فرمایا کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادوں کا بچپن میں ہی پردہ فرما لینا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کو جب وہ بڑے ہوتے، جوان ہوتے، تو نبی کا بیٹا بھی نبی، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کے کسی بھی صاحبزادے کو جوان نہیں ہونے دیا۔ اور زید بن حارثہ کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا رد کیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی درجنوں آیات اور 150 کے قریب احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 30 ایسے شخص پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ابھی حضور ظاہری طور پہ حیات تھے کہ 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ایک نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا تھا کہ آپ 2 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کر لیں، یا تو لکھ کر دے دیں کہ محمد کے بعد یہ نبی ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ایسا کریں کہ آدھی زمین پہ آپ نبی ہو جائیں اور آدھی زمین پہ میں نبی ہو جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ خط پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سوٹی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ تم مجھ سے نبوت اور رسالت مانگتے ہو، محمد تمہیں یہ چھڑی بھی نہیں دے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک 30 ایسے شخص آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کلہم کذاب، وہ تمام کے تمام جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم
ایک جملہ بولتے ہیں کہ وہ جو مرزا ہے وہ جھوٹا نبی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ جو نبی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ ہاں آپ اس کو کانا وغیرہ کہہ لیں تو اس بات کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اب جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر ہوتا تو عمر ہوتا، انہوں نے ساری زندگی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ جن کے بارے خود نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتا، انہوں نے ساری زندگی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ شخص جو جسمانی طور پہ بھی ٹھیک نہیں، ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں، اور یہ خود کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں یہ فتنہ شروع کیسے ہوا؟ 21 مئی 1974 1974 نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طالب علم تھے جو چھٹیاں منانے ناران کغان جا رہے تھے ریل گاڑی۔ تو چناب نگر جو ان کا مرکز ہے، وہاں سے جب بھی کوئی ریل گاڑی گزرتی تھی تو یہ اس کے اندر اپنے پمفلٹ پھینکا کرتے تھے، اپنے جھوٹے عقائد کے اور اپنے جو ان کا خود ساختہ نبی ہے اس کے متعلق انہوں نے ایک لٹریچر، ایک کتابچہ تیار کیا ہوا تھا، اور یہ جہاں اسٹیشن پہ ریل گاڑی رکتی تھی اس کے ڈبوں میں یہ اپنا لٹریچر پھینکتے تھے، اپنے عقائد کے بارے میں جو انہوں نے پبلش کیا ہوا تھا وہ ڈبوں میں پھینک دیتے تھے۔ اب جب چناب نگر پہ گاڑی رکی، انہوں نے ڈبوں کے اندر اپنا لٹریچر پھینکا، تو جس ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا لٹریچر اس کے اندر بھی پھینکا۔ اب وہ طالب علم پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ان سے تکرار کیا کہ یہ جو تم نے لکھا ہوا یہ غلط ہے۔ وہ تکرار اتنا بڑا کہ وہ بحث مباحثے میں اور تو ترانگ میں تبدیل ہو گیا، اور وہ زبانی لڑائی کی شدت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد 2 قادیانی اس ڈبے میں آئے، انہوں نے آ کے ان مسلمان طالب علموں سے ہمدردی کی، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کی، ان سے دوستی بنانے کی کوشش کی، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اور ان دونوں آدمیوں نے ان طالب علموں سے پوچھا کہ آپ نے واپس کب تشریف لانا ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور 29 تاریخ کو ہماری واپسی کی ٹکٹ ہے۔ انہوں نے ان سے واپسی کی تاریخ پوچھی، اور چناب نگر سے آگے جو لالیا اسٹیشن ہے وہاں پہ وہ ریل گاڑی سے مرزائی اتر گئے، اور جو وہاں پہ اسٹیشن ماسٹر ہے جو لائن کلیئر کرواتا ہے، اس کے آگے وہ لال جھنڈے والے یا کالے جھنڈے والے کھڑے ہوتے ہیں کہ لائن کلیئر ہے ٹرین کی کہ نہیں ہے، اس کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ بھی قادیانی تھا۔ اب اس نے آ کے بتایا کہ 29 تاریخ کو یہ ٹرین جب دوبارہ یہاں سے گزرے، اتنے بجے کی جو ٹرین ہے، تو اس ڈبے نمبر کے اوپر تم نے سرخ رنگ کا نشان لگا دینا۔ اب وہ جو قادیانی ماسٹر اسٹیشن تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان 2 مرزائیوں نے چناب نگر اپنے مرکز میں آ کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمارے ساتھ طالب علموں کا بحث مباحثہ ہوا، اور وہ شدت اختیار کر گیا، اور انہوں نے 29 تاریخ کو واپسی پھر یہ چناب نگر سے گزرنا ہے۔ اب جب وہ واپسی آئے تو لالیاں پہ جب ٹرین رکی تو وہ جو ماسٹر اسٹیشن تھا اس نے طالب علموں کے ڈبے کے اوپر سرخ نشان لگا دیا تاکہ پہچان ہو جائے کہ اس ڈبے کے اندر وہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جاتے وقت مرزائیوں سے بحث ہوئی تھی۔ اب جب وہ ریل گاڑی لالیاں سے چلی، چناب نگر ان کے مرکز پہنچی، تو انہوں نے اس ڈبے کے اوپر دھاوا بول دیا اور مار مار کے سارے طالب علموں کو شدید زخمی کیا۔ اب وہ جب طالب علم فیصل آباد انہوں نے اترنا تھا، وہاں ریل گاڑی پہنچی، طالب علم کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ اب جب یہ خبر فیصل آباد کے گرد و نواح میں پھیل گئی کہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے بچوں کے اوپر شدید حملہ کیا اور بچے ہسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر وہاں سے ایک جلوس نکلا،
جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کا روک تھام کے لیے بائیکاٹ کیا جائے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اب فیصلہ آباد سے یہ تحریک اٹھی اور آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک یہ تحریک پھیلی۔ اب 29 مئی کو یہ واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے طالب علموں کو مارا۔ 30 جون کو، ایک مہینے کے بعد، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسودہ تیار کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی، کیونکہ اس وقت شاہ احمد نورانی صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ آپ نے وہاں پہ بل پیش کیا کہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے، ان کے جتنے عقائد ہیں وہ سارے مذہب اسلام کے خلاف ہیں۔ اب اس پر بحث مباحثہ شروع ہوا قرارداد کے اوپر۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ وزیر اعظم تھا۔ اب جب بحث مباحثہ ہوا تو مرزائیوں کی طرف سے مرزا ناصر، جو مرزے کا پوتا لگتا ہے، اس وقت مرزائیوں کا سربراہ وہ تھا، مرزا ناصر، مرزائیوں کی طرف سے وہ قومی اسمبلی میں عدالت میں پیش ہوا اور اس نے آ کے اپنے دادے کا دفاع کرنے کے لیے دلائل پیش کیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے، جو علماء تھے قومی اسمبلی میں، ان سے مشاورت کی کہ ان کی طرف سے بھی دلائل دینے کے لیے اس کا پوتا آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب علماء نے کہا دلائل سننے چاہیے، بات سننی چاہیے ان کی۔ جب اس نے بات کی تو دلائل سے جب اس کا رد ہوتا گیا تو اس نے کہا، مرزا ناصر نے، کہ میں علماء سے بات نہیں کر سکتا، مجھے اٹارنی جنرل سے بات کرنے کی رخصت دی جائے۔ 11 دن وہ اٹارنی جنرل کے سامنے پیش ہوتا رہا، دلائل دیتا رہا اور ذلیل ہوتا رہا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی اپنا فیصلہ سنائے گی۔ دلائل دونوں طرف سے سن لیے ہیں۔ 7 ستمبر کو جو مسودہ پیش ہوا تھا، اسمبلی اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے باہر 2 لاکھ مسلمان جمع ہوئے فیصلہ سننے کے لیے۔ تحد نگاہ تک رش تھا کہ آج فیصلہ سنانا ہے کہ کیس مسلمان جیتے ہیں کہ مرزائی جیتے ہیں۔ شام 4 بجے قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ سنایا کہ مرزائی کافر ہیں، یہ اپنی اذان سر عام نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ سر عام نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ ایک اپنے ذہن میں رکھیں، اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، یہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں، ان چاروں کا آپس میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چاروں مسلک جمع ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ اگر آپ اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ جو کافر ہے نا، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، اسلام میں رخصت ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں اور جس سے کر رہے ہیں وہ گورا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، یعنی کوئی عیسائی کام کرتا ہے، کوئی ہندو کام کرتا ہے، کوئی سکھ کام کرتا ہے، تو آپ ایک جگہ بیٹھ کے ایک ہی برتن میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسلام میں اجازت ہے۔ یہ حکم ہے غیر مسلم کے لیے، مرتد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور مرزائی مرتد ہے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جس نے لبادہ اسلام والا اوڑا ہو اور تبلیغ اسلام کے خلاف کرتا ہو، کہتا خود کو مسلمان ہو اور جڑیں مسلمانوں کی کاٹتا ہو۔ مرتد کے لیے اگر ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہوتا نا تو مرتد کے لیے قرآن کا حکم بھلا کیا ہے؟ مرتد کے لیے قرآن کہتا ہے، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ 3 دن کی مہلت ہوتی ہے مرتد کے لیے، کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جائے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر 3 دن کے بعد مرتد اسلام میں داخل نہ ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کافر کے لیے یہ سختی نہیں ہے۔ کافر اگر آپ کے ملک میں رہتا ہے، آرام سے رہے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسلمانوں سے کاروبار کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی قادیانی ظلماً مارا جائے اور کسی مسلمان نے یہ بھی کہہ دیا نا بیچارے پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تو یہ کہنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے. کافر کے لیے تعزیت ہے. تعزیت سے مراد یہ نہیں کہ بخشش کی دعا، تعزیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے بچوں کو حوصلہ دیں کہ اپنے خدا پہ توکل کرو. لیکن ان کے لیے یہ ہمدردی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، انسانیت بھی تو ہونی چاہیے نا. تو انسانیت سارے غیر مسلموں کے لیے ہے. ہم نے کب کہا ہے انسانیت نہیں ہے؟ مرتد کے لیے انسانیت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف اللہ کا قانون ہوتا ہے. اب سب سے پہلی بات اس مرزے کی سنیں، اس مرزے کے عقائد کیا تھے. سب سے پہلی بات، کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. یہ مرزے کی کتابوں کے میں نام لوں گا. کتاب کا نام کیا ہے؟ حقیقت الوحی. صفحہ نمبر ہے 89، 1-90. اس میں یہ کہتا ہے کہ میں حقیقتاً اللہ کا بیٹا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس نے کہاں کہاں لکھا ہے. اس نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے تو خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. دیکھیں صفحہ نمبر ہے 195، 195، اور کتاب کا نام ہے تذکرہ. کہتا ہے کہ میں نے کشف کیا تو میں نے دیکھا کہ میں اللہ ہوں. میں نے کشف کیا اور میں نے دیکھا کہ میں، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی اللہ ہوں. اس بدبخت نے نبی ہونے کا نہیں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. تیسری بات کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی تھی. اصل میں اس نے بھیجنا تھا اور غلطی سے محمد رسول اللہ کو بھیجا اس نے. اگلی بات اس کی کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ موسیٰ، اتنی بے ادبی سے نام لے کے کہتا ہے عیسیٰ موسیٰ اس جیسے نبی، نعوذ باللہ، اس جیسے نبی تو میری جیب میں رہتے ہیں. اگلی بات اس نے لکھی کہ ابو بکر اور عمر یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو میرے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہے. پانچواں دعویٰ اس کا، کسی مسلمان کے لیے کافر کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. آگے کہتا ہے کہ اتنا سکون مکے اور مدینے میں نہیں ہے جتنا سکون برطانیہ میں ملتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، جو اللہ نے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجنا تھا نا، وہ اللہ نے مجھے بنا کے بھیج دیا ہے. اور آگے کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو میں کہتا رہا اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. بہت ساری آگے باتیں ایسی ہیں جو ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ڈکے چھپے لفظوں میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں. الفاظ میں ڈکے چھپے استعمال کروں گا، آپ ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، اس کو سمجھ لینا. کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں اور اللہ میرا شوہر ہے. اور آگے جو میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس نے وہ اپنے اور اللہ کے بارے استعمال کیا. اس خبیث نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں نا، اس اسلام میں کانا جانور ہو نا، کانا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، عقیقہ بھی جائز نہیں ہے. جس اسلام میں کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس اسلام میں کانا نبی کہاں سے آ گیا؟ ہم تو کانے جانور کی قربانی نہیں کرتے اور یہ اپنا کانا نبی لے کے گھومتے پھرتے ہیں. پاکستان کا قانون ہے کہ جو کانا ٹرک ہوتا ہے نا، کانا ٹرک جس کی ایک بتی خراب ہو وہ موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکتا. اور جس ملک میں کانا ٹرک نہیں چلتا، انہوں نے وہاں پہ کانا نبی چلایا ہوا ہے. اب آپ نے توجہ فرمانی ہے. کچھ دلائل وہ ہیں جو میں آپ کو عقلی طور پہ دیتا ہوں. قرآن و حدیث اور یہ باتیں آپ کو بھول جائیں گی. ابھی یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے نا، کچھ باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. اب میں آپ کو دیتا ہوں جٹکی مثالیں جو آپ کے ذہن میں رہیں گی کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے. سب سے پہلی دلیل جو آپ کو یاد رہے گی، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، کون بولیں گے تو یہ بات یاد رہے گی،
اللہ کا وہ کتابیں لکھتا نہیں ہے، اس پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں. رسول پہ کتاب نازل ہوتی ہے، رسول کتابیں لکھتا. 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اس مرزے نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. تو رسول کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ رسول کتابیں، رسول پہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اور یہ کیا کہتا تھا، میرے پاس جو فرشتے وحی لے کے آتے ہیں ان کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. ٹھیک ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا، کہتا ہے میری ماں کا نام گھسیٹی تھا، اس کی اپنی کتابوں میں. بھائی آپ اس کی باتیں پڑھیں تو آپ یہ کہیں گے یہ نبی تو نبی، یہ تو انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں اس کا ذہنی توازن کھو گیا تھا، اور یہ گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، اکثر گڑ کھاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک جیب میں اس نے پتھر رکھے ہوتے تھے استنجا کرنے کے لیے، اور ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا گڑ کھانے کے لیے. اور اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا تھا، پتھر منہ میں ڈالتا تھا، گڑ سے استنجا کیا کرتا تھا. اتنا ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا تھا. تو رسول کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، رسول پہ کتاب، رسول کتابیں لکھتا. وہ اس نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. آج بھی کہتے ہیں ہمارے جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو رسول کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، رسول کتابیں. جو کتابیں لکھیں وہ رسول نہیں ہوتا. پہلی دلیل سادی آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے، جو کتابیں لکھے وہ رسول ہے، کیونکہ رسول پہ کتابیں یا صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. دوسری دلیل، نبی یا رسول نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی پاک کا لقب ہے نا امی لقب، نبی پاک تو کسی کے شاگرد نہیں ہے سوائے اللہ کے. نبی پاک نے ڈائریکٹ جو تعلیم لی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لی ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے شاگرد تھے. نبی کا شاگرد ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ نبی کسی اور کا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور یہ خود لکھتا ہے کہ میں میٹرک میں 3 بار فیل ہوا تھا، اور 2 بار میں نے پٹواری کے لیے امتحان دیا، دونوں بار فیل ہوا تھا. اور میرا استاد مجھے کان پکڑا کے جوتے مارا کرتا تھا. تو نبی کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد، اور جو نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا. کیوں بلا؟ آپ تھوڑا سا شعور استعمال کریں. اگر کوئی شخص کسی عام انسان سے تعلیم حاصل کرے اور بعد میں کہہ دے میں نبی ہوں، تو سارے کیا کہیں گے کہ پڑھا اس نے اس بندے سے جس بندے کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا شاگرد نبی ہو گیا. کیونکہ بندے کے پڑھانے میں غلطی کا احتمال ہے. میں کسی کو اگر ایک سوال سمجھاتا ہوں تو میرے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ جب تعلیم دیتا ہے تو وہ غلطی سے پاک ہوتی ہے. اور نبی کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتی. تو نبی کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد، اور جو نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا. پہلی نشانی کیا ہے کہ رسول کتابیں، پھر بولے اس پہ کتابیں. دوسری بات، نبی کا شاگرد ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا شاگرد، جو نبی کے علاوہ شاگرد ہو وہ نبی. تیسری بات بڑی اہم ہے، توجہ کرنی ہے. 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش. سارے رسولوں، سارے نبیوں کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، غالباً 400 450 کے قریب نام ہمیں ملتے ہیں انبیاء کے. اس سے زیادہ نام نبیوں کے نہیں ملتے. جتنے نبیوں کے نام ہیں ہر نبی سنگل نیم ہوتا ہے. جیسے توجہ کرنی ہے، آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک بندے کا نام ہے غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام مرتضی، یعنی 2 لفظ ملتے ہیں تو ایک نام بنتا ہے. ایسا ہی ہے، غلام لفظ الگ ہے، مصطفیٰ الگ ہے. غلام لفظ الگ ہے، رسول لفظ الگ ہے. 2 لفظ ملے تو ایک نام ملا. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ہر نبی کا نام سنگل تھا، 2 لفظ مل کے نبی کا نام نہیں بنتا. جیسے آدم، نوح، شیس، یونس، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، یونس، جتنے بھی انبیاء ہیں سنگل نیم ہوگا.
نبی کا نام دو لفظ ملا کے نہیں بنتا. کیوں؟ نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا. نبی تو نبی، نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا. کسی بھی نبی کا نام دو لفظ ملا کے، نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنگل نیم ہوتا ہے، سنگل لفظ ہوتا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. اگرچہ یہ غلام احمد نہیں تھا، لیکن نام اس کا کیا تھا؟ غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی. ایسے ہی ہے. تو نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنگل نیم ہوتا ہے. سارے نبیوں کے نام اٹھا کے دیکھنے جتنے تاریخ میں ملتے ہیں، نبی کا نام سنگل ہوتا ہے. نبی کا نام بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہے. اور اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. اگرچہ یہ غلام احمد نہیں تھا، وہ اعلی حضرت کا ایک جاننے والا تھا نا، تو اس کا نام تھا غلام رسول. کیا نام تھا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ رسول کا غلام. اچھا، وہ نا کسی دوسری کمپنی کے ہاتھ چڑھ گیا، تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام غلام رسول. انہوں نے کہا او ہو، یہ تو شرک ہو گیا. رسول کا غلام؟ نو 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 نو، یہ شرک ہے. ہم صرف اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا تم اپنا نام بدلو اور اپنا نام رکھو عبداللہ، اللہ کا بندہ. پہلے نام کیا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ اور جب نام بدل تو کیا نام رکھا؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اب یہ خبر نہ اعلیٰ حضرت کو پہنچی کہ وہ آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کا جاننے والا تھا، اس کا نام غلام رسول تھا. اس نے اپنی کمپنی بدل لیا تو اپنا نام بھی بدل لیا. اس نے نام عبداللہ رکھ لیا. اعلیٰ حضرت نے نا اس کو ایک خط لکھا، دلائل دیے، نصیحت کی، سمجھایا، اور آخر میں نے ایک شعر لکھا. شعر کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غلام رسولوں منکر ہویوں، غلام رسولوں منکر ہویوں تے نام رکھیوں عبداللہ. غلام رسولوں منکر ہویوں تے نام رکھیوں عبداللہ. جد نہ رہا غلام رسول تے کیویں بنے ہو عبداللہ. جب تو رسول کا غلام ہی نہیں رہا تو اللہ کا بندہ کیسے بن گیا؟ اللہ کا بندہ بننے کے لیے رسول کا غلام ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان کو کہیں کہ پہلے تیرے غلام بنے، پہلے تیری اتباع کرے، پھر اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. تو غلام رسول لوگ ہوتے ہیں نام عبداللہ رکھ لیتے ہیں. اس کا نام تھا غلام احمد، اگرچہ یہ غلام احمد نہیں تھا. ختم نبوت کے حوالے سے آخری نقطہ گفتگو مکمل ہو گئی. یہ نقطہ ساری گفتگو کا نچوڑا، بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آتے جاتے ہیں، یا ان احباب کے لیے جن کا باہر آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ یہ نقطہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے. توجہ رکھیں گے تو ذہن میں اتر جائے گا. جو یہودی ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی کتاب ہے تورات. ایسا ہی ہے، آپ نے ساتھ ساتھ بولنا تو آپ کو یہ یاد ہونا ہے. یہودی کس کو مانتے ہیں؟ کتاب کون سی ہے؟ تورات. اور وہ یہودی کہلائے. اب یہودیوں کے بعد آتے ہیں عیسائی. عیسائی کس کو نبی مانتے ہیں؟ اور کتاب کون سی ہے؟ انجیل. اب عیسائی نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور کتاب مانتے ہیں انجیل کو، جبکہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں. اب یہودی ہونے کے لیے کیا ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو اور تورات پر ایمان ہو. اب عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں. تو اب عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. کیوں؟ کہ ہم دونوں نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، دونوں کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا نہیں، تم یہودی نہیں ہو. انہوں نے کہا کیوں یہودی نہیں؟ کیونکہ ہم تمہارا نبی بھی مانتے ہیں، تمہاری کتاب بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم یہودی کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ تم یہودی اس لیے نہیں ہو
کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد ایک نیا نبی بنایا، ہماری کتاب کے بعد ایک کتاب بنائی، اس لیے تم عیسائی اور یہودی نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ تم نے ہمارے نبی کو نبی مانا، ہماری کتاب کو کتاب مانا، لیکن تم یہودی نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ تم نے ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی ہے، ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا ہے، اس لیے تم عیسائی اور یہودی نہیں ہو۔ اب نقطہ دلچسپ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ عیسائیوں کے بعد آئے مسلمان، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی کا اور ایمان رکھتے ہیں قرآن پر۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ بولو یار، الحمدللہ مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان نہ ماننے تو اسلام ہی نہیں ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی، تورات کو اللہ کی کتاب، ہم یہودی ہیں؟ ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہودی۔ چلیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو، ہم عیسائی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ کیوں مسلمان ہیں؟ جبکہ جو تورات کو مانے، موسیٰ کو مانے، وہ یہودی ہے، جو عیسیٰ کو مانے، انجیل کو مانے، وہ عیسائی ہے۔ ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ پھر نہ ہم یہودی نہ ہم عیسائی، ہم ہیں مسلمان۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں اگرچہ تم نے ہمارے نبی کو نبی مانا، ہماری کتاب کو کتاب مانا، ہم پہ آنے والی شریعت کو شریعت مانا، لیکن تم یہودی اس لیے نہیں ہو کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنایا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی، ہماری شریعت کے بعد نئی شریعت کو مانا۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں سے تم عیسائی بھی نہیں ہو، اگر جو تم ہمارے نبی عیسیٰ کو عیسیٰ نبی مانتے ہو، ان پہ نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مانتے ہو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو شریعت مانتے ہو، لیکن تم عیسائی نہیں، کیونکہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی، ہماری شریعت کے بعد نئی شریعت مانی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے، ہم موسیٰ کو مان کے، تورات کو مان کے نہیں، عیسیٰ کو مان کے، انجیل کو مان کے عیسائی نہیں۔ تو یار جو ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی بنا لے اور وہ کہے کہ جی میں بھی مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے موسیٰ کی مان کے، تورات کو مان کے، اچھا چلے میں ایک بات بتاتا ہوں ان کو، وہ لوگ جو ہمارے بعد نیا نبی بناتے ہیں، ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ جبکہ نبی تو نیا تسلیم کر لیا انہوں نے۔ موسیٰ کو ماننے والے یہودی کہلائے، عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی کہلائے، نبی پاک کو ماننے والے مسلمان کہلائے۔ تو جنہوں نے نیا نبی مانا، ان کے پاس کون سا مذہب ہے؟ ان کے پاس مذہب ہے قادیانی ہونے کا۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مذہب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہودیوں کے بعد عیسائی آئے تو وہ یہودی نہیں، عیسائیوں کے بعد مسلمان آئے تو وہ عیسائی نہیں ہے۔ اسی طرح تم ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانو تو تم مسلمان نہیں رہ سکتے، تم قادیانی رہو گے۔ اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، مذہب ہے۔ اس واسطے آخری سوال میرا ان نوجوانوں سے ہے جو نوجوان باہر جانے کے لیے، اکثر آپ ہاسپٹل میں جائیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فری میڈیسن حاصل کرنے کے لیے، فری ٹیسٹ کروانے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ اکثر اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی فیس بک پہ چلتے ہیں، کبھی باہر پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ فری علاج کروانے کے لیے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر لیتا ہے، ان کی ٹیم آتی ہے، آ کے پورا علاج ان کا فری کرواتی ہے۔ اب علاج کرواتی ہے، وہ ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ اب وہ ان کے گھر میں 2-4 مہینے راشن بیچتے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں بیچتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے بیچتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے کے بعد جب بندے ان کے بارے میں اچھا گمان کر لیتے ہیں نا، تو وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یار اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کا ایک بیٹا جرمنی نہ بھیج دیں۔ اب ماڑا گھر ہو، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، اس کو کہ بندہ یہ کہہ دے کہ تیرا بیٹا میں فری جرمنی بھیج دیتا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو رات کو نیند ہی نہیں آنی کہ میرے پتر نے جرمنی جانا ہے، میرے پتر نے یورپ جانا ہے، میرے بیٹے نے باہر جانا ہے۔
مجھے باہر سے ڈالر آئیں گے. اس کو تو ساری رات نیند ہی نہیں آئے گی کہ میرا بیٹا جرمنی جا رہا ہے. اس نے کہنا جی آپ کی بڑی نوازش ہوگی, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اگر آپ ہمارا سہارا بن جائیں گے, ہمارا بازو پکڑ لیں گے, ہم تو ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے. وہ کہتا ٹھیک ہے جی آپ بیٹے کی تیاری کریں, ہم اس کو جرمنی بھیج دیتے ہیں. اب وہ سارے کاغذات تیار کرتے ہیں, ویزا لگواتے ہیں. ویزا لگوانے کے بعد وہ ایک پیپر سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صرف اس پہ انگوٹھا لگا کے سائن کر دیں اور آپ کا ویزا تیار ہے, آپ جرمنی جائیں. اب اس پیپر پہ بھلا کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ بس یہ لکھ دیں کہ آپ قادیانی ہیں اور آپ جرمنی چلے جائیں. اب لوگ ہوس کے مارے, پیسے کے بھوکے, شہرت کے بھوکے, دنیا کے مال کے بھوکے, وہاں پہ انگوٹھا لگاتے ہیں, سائن کرتے ہیں, ویزا پکڑتے ہیں, جرمنی چلے جاتے ہیں. لالچ کیا ہوتی ہے کہ آج میں جاؤں گا, کل کو اپنے بھائی کو بلا لوں گا, اپنی فیملی وہاں شفٹ کر لوں گا, وہاں بھی شفٹ ہو جائیں گے. اب کہتے کیا ہیں, دیکھیں جی میں نے تو صرف سائن انگوٹھا کیا تھا, لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر لکھ ہی دیا, سائن کر ہی دیا کہ میں قادیانی ہوں, میں نے کون سا دل سے کیا تھا؟ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں, میرا بھائی آپ گھر جا کے نا کچھ کہنا نہیں ہے, صرف کاغذ پہ 3 بار لکھو طلاق طلاق طلاق, پھر دیکھو لکھنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اپنے باپ سے کہو کہ تمہاری ماں کو 3 بار صرف لکھ کے دے, زبان سے نہ کہ صرف لکھ دے طلاق طلاق طلاق, پھر دیکھو خاندان میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب تم انگوٹھا لگا کے سائن کرتے ہوگے تو کیا مدینہ میں میرے مصطفیٰ کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ میری تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ انہوں نے میرے بعد نیا نبی تسلیم کر لی گئے؟ آج باہر کے ویزے کے لیے خود کو قادیانی کہنا, خود کو مرزائی کہنا. ایک بات کو پلے باندھ لے, قبر میں جا کے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ سوال قبر میں مصطفیٰ کے بارے میں ہونا ہے, اس کانے کے بارے میں نہیں ہونا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے نا, قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی ہیں فلاں بستی کے لیے, یہ نبی آئے فلاں شہر کے لیے, یہ نبی ہیں فلاں قوم کے لیے. ہر نبی کسی قوم کے لیے, کسی بستی کے لیے, کسی شہر کے لیے آتے رہے. لیکن جب رسول پاک تشریف لائے نا تو اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا, ایک قوم, ایک بستی, ایک شہر کے لیے نہیں. اور پھر بات صرف انسانوں تک ختم نہیں ہوئی, کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب کہ جس کا میں رب ہوں اس کے آپ رسول بھی لگتے ہیں. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے رسول کی رسالت بھی موجود ہے. اور نبی پاک کے بعد کسی کانے کو نبی مان لینا, خدا کی قسم مصطفیٰ کی روح مدینے میں تڑپتی ہوگی کہ میرے امتیوں نے جن کے لیے میں غاروں میں جا کے نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے روتا رہا, انہوں نے میرے بعد نیا نبی تسلیم کر لیا صرف ایک ویزے کی خاطر. ایک بات کو یاد رکھیں, کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی, یہ سب کو پتہ ہے. مثالیں سارے دیتے ہیں, لیکن جب سامنے پیسہ پڑا ہوتا ہے تو کفن بھول جاتے ہیں. احساس کریں, اپنا مذہب نہ بیچیں. ایک بندہ خیرات کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا, تو نبی پاک کی حدیث پاک ہے, مسند امام اعظم کی حدیث ہے کہ ساری نیکیاں اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. اور ایک بندہ گناہ گار ہے, شدید گناہ گار ہے, لیکن اس کا ایمان سلامت ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمائے گا. ایمان شرط ہے بخشش کے لیے, نیک اعمال شرط نہیں ہے. ہم کسی گمان میں گھوم رہے ہیں کہ نیک اعمال کرتے جاؤ, ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ عقیدہ مضبوط کرو کہ ایمان نہ بیچ دینا. اور جس طرح میں نے توجہ دلانے کے لیے یہ کام شروع کیا, ہماری نسلوں کو اور خواتین کو برگلایا کیسے جاتا ہے. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے, گلی میں آتا ہے موٹر سائیکل پہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوتا ہے کہ شہید اور پرانے قرآن پاک دے دو اور نیا قرآن فی سبیل اللہ لے لو. آپ نے کبھی سنا کہ نہیں سنا؟ بولو تو صحیح یار. ایسا ہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پرانے اور شہید قرآن پاک دے دو اور نیا فری لے لو. اب جو پرانے قرآن پاک ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ کسی مضبوط عالم دین کا ترجمہ ہوگا. اب وہ قرآن پاک ہم نے اٹھایا, عورتوں کو لالچ ہوتی چلو جو میرا نواں قرآن آ گیا, پڑھنا سال بعد ہی ہو گیا, شوق تو ہوتا ہے نا نیا آ گیا. اب وہ پرانا قرآن پاک اٹھا کے دے دیتے ہیں اور نیا قرآن فری.
نیا قرآن کیا ہے؟ بولو یار، کبھی سوچا کیوں فری ہے؟ اور میرے بھائی وہ ترجمہ قادیانیوں کا ہے، ان کو یورپ سے پیسہ ملتا کہ یہ قرآن مسلمانوں کے گھروں تک پہنچا دو۔ اب گھر میں خاتون بیٹھ کے پڑھ رہی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، وہ ترجمہ پڑھتی ہے، کچھ ایسی باتیں پڑھ لے گی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مرد گمراہ ہو تو اکیلا مرد گمراہ ہوتا ہے، عورت گمراہ ہو جائے تو ساری نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ نسل کی تربیت عورت نے کرنی ہے، مرد نے نہیں کرنی۔ مرد نے صرف کمانا ہے، تربیت اولاد کی ماں نے کرنی ہوتی ہے۔ ان کا دماغ خراب ہے، فری قرآن پاک دے کے جائیں آپ لوگوں کو۔ آپ تو دکان پہ نیا قرآن پاک لینے جائیں تو دکان میں کہتے ہیں بھائی اس تو گھٹ سمجھ نہیں آتا، اگرچہ وہ قرآن پاک ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہدیہ؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہدیہ لیں گے صرف مقبول سا، اتنے کا ہے، اتنی آپ پرافٹ دیں، اس سے کم سمجھ نہیں آتا۔ وہاں تو پرائز کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آپ کو گھروں میں فری قرآن پاک دیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ موٹر وے پہ یا جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جہاں جہاں پیٹرول پمپ آتے ہیں وہاں سٹے ہوم ہوتے ہیں، چائے پینے کے لیے کیفے کٹیریا، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ کیفے، یعنی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا، وہ ہوتے ہیں، سٹے ہاؤس بھی ہوتے ہیں، وہاں چائے بھی پئیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیٹرول پمپ کے ساتھ چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، دیکھی کبھی کہ نہیں دیکھی؟ ایسے ہی ہے۔ اب مسافر وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ کوئی فکس امام نہیں ہوتا۔ اچھا، اب انہوں نے تھوڑے سے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، 2-3 یاسین ہوتی ہیں، نماز کی ڈائری ہوتی ہے، 2 کریم بچھے ہوتے ہیں، جس سے مسافر نے نماز پڑھنی ہے پڑھ کے چلا جائے۔ اب ان لوگوں نے کیا کام شروع کیا؟ وہاں سے پرانے قرآن پاک اٹھائے اور وہاں پہ نئے قرآن پاک رکھے اور ترجمے رکھے قادیانیوں کے۔ اب کسی بندے کے 4 گھنٹے اگر گاڑی ٹھیک ہونے پہ لگ گئے ہیں، یعنی اس نے ایسے پمپ پہ سٹے کیا جہاں اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مکینک اس کی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، اب وہ 2-3 گھنٹے اس کو گاڑی ٹھیک کرنے پہ لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو موبائل پہ لگا رہے گا، اگر کوئی بندہ دلچسپی رکھنے والا ہوگا پڑھنے والا تو وہ قرآن کھول کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو ترجمہ کس کا پڑھ رہا ہے وہ؟ ہمیں ہوش بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری بات، موبائلوں میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں۔ اب تو ہر کسی کے موبائل میں قرآن پاک ہوتا ہے، ہم نے نیٹ کھولا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ اس واسطے قرآن پاک موبائل میں رکھیں یا گھر میں ترجمے والا رکھیں، اپنی مسجد کے امام سے ضرور پوچھیں بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں ٹھیک بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آیا قرآن پڑھ کے میں گمراہ تو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے لیکن بہت سارے قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے۔ اس واسطے توجہ کریں کہ کہیں آپ کے بچے ان کے ہاتھ پہ تو نہیں چڑھ گئے۔ مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں، دفاع ان کا کر رہے ہوتے ہیں، اور قصور بلا کس کا ہے؟ آپ یہ اسلام آباد سے نکلے مری کی طرف، میں بڑے وثوق سے بات کرنے لگا ہوں، وہاں پہ اسلامی آیات پڑھانے کے لیے استاد عیسائی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، جب مسلمانوں کا مذہب مسلمانوں کو عیسائی پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے؟ قادیانی پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے؟ اب ہوتا کیا ہے، بچہ اسکول سے آتا ہے، گھر میں بڑی توجہ سے بات کرنی ہے، بچہ کہاں سے آتا ہے؟ آ کے وہ نا بڑے معصومانہ لہجے میں پوچھتا ہے ماما اللہ تعالیٰ ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں بیٹا اللہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماما اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ یا پاپا سے پوچھتا ہے پاپا اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ تو آگے سے ماں یا باپ کا کہتے ہیں چپ کر جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ اب ماں باپ اس کو ڈانٹ کے جھڑک کے چپ کروا دیتے ہیں، سوال کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اب اس نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے تو کہاں پہ ہے؟ ماں باپ نے کیا کیا؟ سوال کا گلا ہی بند کر دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بھلا کیا رکھے گا جو اس کو اسکول میں استاد پڑھائے گا؟ کیونکہ ماں باپ سے پوچھا تو ماں باپ نے تو ڈانٹ دیا۔ ڈانٹا بھلا کیوں تھا؟ اس لیے نہیں ڈانٹا کہ وہ اللہ کے بارے پوچھ رہا ہے، ڈانٹا اس لیے تھا کہ ماں باپ کو خود نہیں پتا، ماں باپ کی اپنی جہالت تھی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس نے اللہ کے بارے وہ عقیدہ رکھا جو اس کو استاد نے پڑھایا،
اور وہ پڑھانے والا استاد عیسائی تھا. اور بھائی آپ کے بچے ٹھیک 3-4 سال بعد آپ سے پوچھیں گے بتاؤ خدا ایک ہے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور بچوں نے پڑھا ہوگا، دلیل کے ساتھ پڑھا ہوگا، عیسائیوں کی دلیلیں پڑھی ہوں گی. اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے خدا کے بارے نہیں پڑھا. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ہم نے ولیوں کے بارے پڑھا ہے؟ کیا ہم نے جتنا ولیوں کے بارے پڑھا کیا اتنا اپنے خدا کے بارے پڑھا ہے؟ ہمیں تو اپنے خدا کے بارے میں علم نہیں ہے کہ خدا کی ذات کے متعلق عقیدہ کیا رکھنا ہے. جو پیر عقیدہ تو ہی سمجھانے لگے، اللہ کی شان بتانے لگے، کہتے ہیں بھائی یہ پیر وہابی ہو گیا. یعنی جو اللہ کی ذات کو بیان کرے وہ حدیث ہو جاتا. عجیب کنسپٹ بنا لیا ہم لوگوں نے. اب بچے پوچھتے ہیں بھائی اللہ ہے تو کہاں ہے بتاؤ. اب ماں باپ نہیں بتاتے، استاد بتاتا بیٹا اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اس کی بیوی ہے، اور وہ دلائل دیتے ہیں اوپر سے. آپ جن بچوں کو معصوم سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائی، ہوش کرو ہوش. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اسکول کی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، فیس اچھی ہے، کتابیں مہنگی ہیں، بیگ اچھا ہے، یونیفارم اچھا ہے. کبھی دیکھا کہ اس بچے کو پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ جس بندے نے اپنا کالج اپنا اسکول اس نیت سے کھولا تھا کہ یار اس ٹائم سارے کاروبار بند ہے، چلو یہ کاروبار ٹھیک ہے، اور جس بندے نے کاروبار کرنے کے لیے تعلیمی ادارہ کھولا ہے اس کو آپ کے بچے سے کیا غرض ہے؟ اب ہوتا کیا، بچہ کہتا ہے اللہ کہاں پہ، ماں باپ کہتے ہیں چپ کر جا. استاد کہتا ہے بیٹا اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے. چلے میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں، سارے ذیشہ اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، احساس دلانا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہے؟ بولو یار. نظر کیوں نہیں آتا؟ ہندو عبادت کرتے ہیں کس کی؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. بت سامنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو یار. جو گائے کی پوجا کرتے ہیں گائے سامنے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا یار. جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں سامنے ستارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جو چاند کی کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں، آگ کی کرتے ہیں، جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کا وہ تو سامنے ہے. اب یہ پہلے مسلمانوں کا ذہن خراب کیا، بچوں کا ذہن پہلے کہ دیکھو بھائی اس کا خدا ہے سامنے، اس کا خدا ہے سامنے، اس کا خدا سامنے ہے. تمہارا خدا ہے تو کہاں پہ ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں. بچہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے کا ذہن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اب وہی یہی بات گھر میں آ کے ماں باپ سے پوچھے ماما ان کے خدا تو نظر آتے، ہمارا کیوں نہیں نظر آتا؟ بتائیں کس کے پاس جواب ہے؟ ہماری نسلوں کی بنیادوں پہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہے میرے بھائی. آنے والی نسلیں آپ سے پوچھیں گی بتاؤ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اور پوچھنا 3-4 سال نہیں، پوچھنا شروع ہو چکے ہیں بچے. اور بھائی 4 سال کے بچے کو پتا ہے کہ ماں کیسے بنتی ہے. آپ کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نسلوں کو دین سے بچا کے جوان کرتے چلے جاؤ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا. اب جواب سنیں، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، جو کسی نظر میں سما جائے، کیا پھر بولیں، جو کسی چیز میں سما جائے، جو کسی چیز میں سما جائے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. اور خدا ہوتا ہی وہ جو کسی چیز میں سما نہ سکے. اب جواب بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. یہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہے؟ علامہ اقبال کے دور میں نا ایک بندہ تھا، اس کا بھی ذہن یہی خراب ہوا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، باقی سب کے خدا نظر آتے ہیں. اس نے نا مسلمانوں سے بحث کرنی، خدا ہے، انہوں نے کہنا ہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا. اب وہ چپ بیچارہ. اس نے مولویوں سے پنگے لینے، مولوی صاحب خدا ہے، انہوں نے کہنا ہاں ہے، کہنا نظر کیوں نہیں آتا. مولوی صاحب بھی چپ، کیوں کہ پڑھا ہی نہیں ہے. اب وہ چلتا چلتا نا ایک بندے کو ملا، اس نے پوچھا بھی تو مسلمان؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان. اس نے کہا خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. اس نے کہا نظر نہیں آتا. اس نے کہا یار دیکھ، سیال کوٹ میں سوال پوچھا اس نے، سیال کوٹ میں. انہوں نے کہا یار یہ گلی باہر نکل، سامنے نا ایک دروازہ ہے، اس پہ دستک دے، وہ علامہ اقبال کا گھر ہے، اقبال کا گھر ہے.
جا کر نہ اقبال سے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ بندہ تھا، اس نے تو چھیڑنے تھا سب کو جا کے، اب اس کو کیا پتا تھا آگے بھی اقبال ہے، اور اقبال اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے، اقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی، عزت۔ علامہ اقبال نے اپنی کلاس میں اکثر لیٹ جاتے تھے، تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم لیٹ آتے ہو، دیر سے آتے ہو، تو اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا، وقت لگتا ہے اقبال آنے کے لیے، بلندی آنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اب وہ بھی علامہ اقبال تھے، جا کے اس نے دستک دی دروازے پہ، آپ کا خادم جو تھا اسلم، اس نے دروازہ کھولا، بندے نے کہا جی میں نے اقبال سے ملنا ہے، اقبال کون ہے؟ علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے سیم میں نا پھول اور پودے لگائے ہوئے تھے، کیاری بنائی ہوئی تھی، اور علامہ اقبال نا پائپ لگا کے نا پھولوں کو اور پودوں کو پانی لگا رہے تھے۔ اسلم نے کہا اقبال صاحب باہر کوئی بندہ آپ سے ملنا ہے، فرمایا اس کو آنے دو، اقبال تو پھر اقبال ہے۔ اب بندہ علامہ اقبال کے گھر میں داخل ہوا، اقبال نے اس کو یوں دیکھا پھر پانی لگانا شروع کر دیا، اپنی کیاری میں سے نا ایک گلاب کا پھول توڑا، کیا کیا؟ پھر بولے، آنے والے کو تحفہ دیا، کیاری سے کیا توڑا؟ گلاب، اور آنے والے کو تحفہ دیا۔ اس نے سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی مزیدار ہے، کیا کہا؟ اقبال نے کہا کیا کہا ہے؟ کہتا ہے اقبال خوشبو بڑی مزیدار ہے، فرمایا نظر نہیں آتی، فرمایا نظر نہیں آتی، اس نے کہا اس میں خوشبو، فرمایا نظر نہیں آتی۔ تو وہ سمجھ گیا کہ جو سوال میں پوچھنے آیا تھا نا اقبال نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا، وہ بھائی خدا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سر میں درد ہو رہی ہے، درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی نظر آئی ہے؟ بولو نا یار، وہ بھائی بچوں کے عقیدے خدا پہ مضبوط کرو۔ ہم کہتے ہیں کھانے کی خوشبو بڑی اچھی ہے، کبھی نظر آئی ہے خوشبو؟ وہ صرف محسوس ہوتی ہے۔ ہمارا خدا ہے اور وہ ہمارے جسم کے انگ انگ میں محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے خدا کے بارے مضبوط کرو۔ یہ جو گلیوں میں، اسکولوں میں قرآن پاک فری تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کو پہلے چیک کروایا کریں، اپنے محلے کے امام سے چیک کروائیں اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام جو میں نے ساری گفتگو کی ہے، نبی جو رسول ہوتا ہے وہ کتابیں لکھتا، اس پہ کتاب، نبی کسی غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا نام سنگل ہے۔ ہم موسیٰ کو، تورات کو مان کے یہودی، عیسیٰ اور انجیل کو مان کے عیسائی، تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سادی باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔